अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नावल असीर इश्क हूँ मैं की लास्ट एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से ये दोनों काम कर दीजिए और हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम नावल्स की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नावल असीर इश्क हूँ मैं लास्ट एपिसोड। आप भाभी पे फोकस करने के बजाय अपने साथ खड़े इस पीस को देख रहे हैं जो लालची निगाहों से इस केक के साथ साथ आपको घूरने की कोशिश करता, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। उसने बहुत चालाकी के साथ जाले को केक खिलाने वाली बात गोल मोल करते हुए बालाज का निशाना बनाया तो सबके हलक फाड़ कहकों और उसके लाफिशानी पे बालाज दांत किचकिचा के रह गया। मैं हमेशा की तरह अब भी यही कहूँगा कि मौत आ जाए लेकिन तुम जैसे वाइट कॉलर गुंडे की बहन पे दिल ना आए। उसके दांत किचकिचा के कहने पर सब एक दफ़ा फिर से खुलकर हंस दिए। अपनी कोशिश में कामयाबी हासिल करता वो मौका देख के उसकी जानिब झुका। केक मैं रात को खाऊंगा भी और जरशाली की भाभी को भी खिलाऊंगा। उसके लहजे का भारीपन और खुमार ब्लंट सी जाले की भी धड़कनें बढ़ा गया और आने वाले लम्हों को सोचती वो अपने हाथ पैरों में सनसनाहट सी महसूस करने लगी। भाभी अपने कमरे में किसके साथ जाएंगी? खाना खाने के बाद अच्छी खासी गपशप लगाने के बाद जब मुस्तफ़ा अंकल और समीना बेगम साइम और अरहम के साथ जाने लगे तो हम्माद ने बड़ी संजीदगी से जाले को मुखातिब किया तो वो गड़बड़ाई। मामा के साथ? वो तेज़ी से बोली तो उसके जवाब पे जिस तरह सब हंस पड़े वो जुज़बुज़ हो गई। अपने शौहर की शक्ल देखें जो आपके जवाब पे उतर गया है। साइम ने अपनी जगह छोड़ते हुए टुकड़ा लगाया तो अफगान ने एक ज़बरदस्त घुरी से उसे नवाजा। मोहतात रहो बच्चे वरना वापस मैनचेस्टर ट्रांसफ़र करवा दूंगा तीनों को। उसने एक साथ तीनों के गुब्बारे से हवा निकाली तो तीनों के चेहरे बन गए। जाले की कंडीशन की वजह से शराबकन और उसके लिए निचले पोर्शन पे ही एक लग्जरी रूम डेकोर करवा दिया था, इसलिए जरशाली और अनिया उसे रूम में छोड़ने आईं तो कमरे में जगह जगह पड़े फ्रेश फूलों के बुके उसके हवास मुअत्तल करने लगे। उससे मुस्तज़ाद जब अनिया और जरशाली कमरे से निकल गईं तो उसे अपनी सारी बेवकूफ़ियाँ याद आने लगी तो परेशानी मज़ीद बढ़ने लगी। वो अपनी सोचों में मगन बैठी अपनी कलाई में मौजूद तलाई कंगन को हिला रही थी जो उसे हदीका बेगम ने पहनाया था। जब शेर अफगान उसके नज़दीक बेड पर आके बैठा तो वो जैसे गहरे ख्वाब से चौंकी थी। आप? उसने हैरत से उसे देखा तो अफगान ने तवज्जो से उसे देखा जो टांगे आगे फैलाए उन पे कंफर्टर ओढ़े बेड क्राउन के साथ तकिया लगाए बैठे हुई थी। क्यों अभी भी यही गुमान था कि किसी और गुमनाम बीवी के पास पहुंच गया हूँ? उसके तंज़ी अंदाज में जाले के दिल को कुछ हुआ। ये सब आपकी वजह से ही हुआ था, इसलिए आप सारा इल्ज़ाम मुझ पर नहीं धर सकते। उसने अपने मखसूस अंदाज में बात पटक से उसके मुंह पे मारी तो उसके चेहरे की गंभीरता बढ़ने लगी। अब वो वजह भी बता दो। उसके इत्मीनान पे उसके दिल में धुआं सा भरने लगा जबकि आंखों में जैसे मिर्चियाँ सी चुभने लगीं। क्या आपने ही अनिया के साथ अपनी शादी की डेट फिक्स नहीं की थी और फिर वो तलाक के पेपर्स? मुझे लगा कि इस लम्हे की अजियत याद करते करते उसकी हंचियाँ बनने लगीं तो अफगान ने बढ़ के उसके आंसू अपनी पोरों पे चुने। मैं ये बात तस्लीम करता हूँ कि मैं गलत था लेकिन मैं नॉर्मल नहीं हूँ जाले। मैंने एक एबनॉर्मल माहौल में परवरिश पाई है। अब मामा के साथ होने वाले हादसे की वजह से मेरे अंदर जिससे जैसे सारे एहसासात और जज्बात मर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद मैं किसी लड़की को तकलीफ़ में नहीं देख सकता था। तभी जब मैंने तुम्हें पहली दफ़ा देखा तो तुम्हारी तकलीफ़ के बायस तुम्हें दिमाग से झटक ना सका। ऐसा नहीं था कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था, लेकिन मुझे तुम्हारी तकलीफ़ जानना थी। फिर जब तुम मुझे मिली तो अपने पहले तासुर के बरक्स उस दिन तुम बहुत पुरएतमाद और खुशबाश दिखाई दी, इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा जुआ खेला। उसके चेहरे को अपने अंगूठों से सहलाते हुए अपने मखसूस अंदाज के ख़िलाफ़ बहुत नरमी से बोल रहा था। शादी मेरे लिए एक जुआ ही थी क्योंकि मैं बेशक डैड के ज़ेरे साया रहता था लेकिन मेरी ज़ात पे पापा नवाज़ आलम की भी ज़ात का गहरा असर था और मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी लड़की को हदीका आलम बनाऊं, इसलिए मैं रिश्ते बनाने से मुतामिल था। लेकिन तुम मेरे लिए एक बंद किताब थी जिसे मुझे पढ़ना था। दूसरा, तुमसे शादी का मकसद मेरा ज़ाती मफाद भी था क्योंकि तुम अहमद एंड सन्स कंपनीज़ में काम कर रही थी और फिर वक्त गुजरने के साथ मुझे तुमसे मोहब्बत तो ना हुई थी लेकिन मैं तुम्हारा बुरी तरह से आदी हो रहा था और यह आदत मेरे लिए महलिक नशे की मानद साबित हो रही थी। अब जब तुम्हारी बीमारी का इल्म हुआ तो मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मेरी आदत मोहब्बत में तब्दील हो चुकी थी।
یہ انکشاف ہونے کے باوجود میں تمہیں کوئی آس نہ دلا سکا، کیونکہ میں خود کو جج کرنا چاہتا تھا کہ آیا میں اس رشتے کو لے کے چل سکتا ہوں یا اپنی ڈارک سائڈ کے ساتھ تم سے نبھا کروا سکوں گا۔ اور شاید یہ میری غلطی تھی، اور اسی غلطی کے باعث تم غلط فہمی کا شکار ہو کے غائب ہو گئیں۔ میں تمہاری بیماری کا تمہارے ساتھ تذکرہ کر کے تمہیں وقت سے قبل کمزور نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے پہلے تمہاری میڈیٹیشن مکمل کی، اور پھر شادی کی ڈیٹ اس لیے جلدی فکس کی کہ اس سے اگلے دن تمہاری سرجری تھی۔ اس نے افغان کو اتنا بولتے ہوئے کبھی نہیں سنا، اور آج جب سنا تھا تو یہ ساری باتیں اس کی آنکھوں کو بار بار بھگو رہی تھیں۔ جب آپ میرے بنا کسی وارث کے نام و نشان وجود کے ساتھ نباہ کرنے کو تیار ہو گئے تھے، تو آپ کو یہ کیوں لگا کہ میں اس شخص کو برداشت نہیں کروں گی جو میرے لیے ہاسٹل کے گھٹن زدہ ماحول میں گھنٹوں میرا انتظار کرتا ہے، جو مجھے اپنے مفاد کے لیے دوسروں کے آفس تو بھیجتا ہے لیکن میری حفاظت کے لیے لوگ میرے ارد گرد جمع رکھتا ہے؟ اس کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولی تو افغان کے خوبصورت چہرے پہ نرم تاثر پھیل گیا۔ اچھا، تم نے کبھی مجھے یہ بتایا نہیں کہ تم مجھ سے اس قدر شدید محبت کرتی ہو؟ متبسم لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ہولے سے اس کی ناک کی نوک کو چھوا تو وہ اس کی شرارت پہ گڑبڑائی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ فوراً منکر ہوئی تو اس نے لب اس کی ٹھوری پہ رکھے۔ اچھا چلو پھر یہ بتا دو کہ مجھ سے محبت کب ہوئی تمہیں؟ اس کے ٹھوری سے سرکتے لب رخسار پہ پہنچے تو اس کے لمس کی حدت سے سمٹتی زالے کے لب بے ساختگی میں ہلے۔ جب آپ نے مجھے ساری دنیا کے سامنے اپنایا۔ اس کا جواب سن کے افغان کے دل پوری قوت سے دھڑکا۔ اسے بے ساختہ اپنا نکاح کا دن یاد آیا۔ زالے کے خوبصورت انکشاف پہ وہ جھکا اور اس کے شگرفی ہونٹوں پہ اپنے پیار کے رنگ نچھاور کرنے لگا۔ پلیز۔ چند فسوخیز لمحوں کے انتظار کے بعد وہ جب پرے ہوا تو اس نے فوراً اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے ہوئے جائے فرار چاہی۔ میرا ارادہ آج تم سے سارے حساب کتاب چکتا کر کے کیک کو اپنی مرضی سے کھانے کا تھا، لیکن شکر مناؤ تمہاری حالت تمہیں بچا گئی۔ اس سے کندھے پہ لب رکھتے ہوئے اس نے معنی خیزی سے سرگوشی کی تو وہ اس کی شرٹ کو زور سے مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ آپ اس قدر بے شرم کیوں ہیں؟ وہ اس کے سینے میں ہی چھپی بھیچے بھیچے لہجے میں گویا ہوئی تو اس کا زندگی سے بھرپور کہکا گونجا تھا۔ جو کچھ پہلے ہوا وہ ایک نکاح فائٹ بے شرمی تھی، اصل بے شرمی کے مظاہرے آپ 1-2 ماہ کے بعد دیکھیں گی۔ اس کی بے باکی پہ زالے کی دھڑکنیں بے قابو ہوئی جا رہی تھیں۔ لیکن اس 1-2 ماہ میں ہم ایک ادھورا کام ضرور مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کے اسکارف سے ڈھکے سر کو دیکھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا تو اس کے سینے سے چہرہ اٹھا کے استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، جو اسے یوں ہی بازو میں سمیٹے تھوڑا آگے ہوا اور سائڈ ڈرا سے کچھ نکالا۔ یہ زالے نے بے یقینی سے اس پورٹ فولیو کو دیکھا جہاں وہ اپنی من پسند جگہ دیکھنے کے بعد جگہ کی تصاویر لگایا کرتی تھی۔ ایک بارش میں بھیگتی لڑکی کی خواہشات کا خلاصہ ہے، تو کیا خیال ہے چلو گے میرے ساتھ اپنے خواب پورے کرنے کے لیے؟ اس کے سامنے اپنی کشادہ ہتھیلی پھیلائے وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو زندگی کے اس خوبصورت سرپرائز پہ زالے کا دل سجدہ شکر سے لبریز ہوا۔ اس نے فوراً کپکپاتا ہوا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھا تو افغان نے جھک کے اس کے ہاتھ کے پشت پہ اپنے لب رکھے۔ لیکن سر میرے بال۔ کسی خدشے کے تحت اس اپنے بنا بالوں کے سر پہ ہاتھ رکھا جبکہ چہرہ فوراً پھیکا پڑا تھا۔ میں بنا بالوں کی بیوی کے ساتھ کام چلا لوں گے، لیکن سر کہتے ہوئے بیوی کے ساتھ گزارا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ تم جانتی ہو کہ میں اپنی پرسنل اسسٹنٹ اور پرسنل وائف کے ساتھ حساب کتاب چکتا کرنے میں اس کی صحت کا لحاظ کر کے بھی دیر نہیں لگاتا۔ اس کے ذومانیت سے لبریز سنجیدہ مگر متبسم لہجے میں کہے گا الفاظ پہ اس کی نگاہوں میں آفس میں کیے گا اس کے بے شرمی کے لاتعداد مظاہرے یاد آئے تو چہرہ شرم و حیا کے احساس سے تمتما اٹھا، جبکہ دل گویا کانوں میں دھڑکنے لگا۔ تبھی وہ گڑبڑائی۔ نہیں افغان ٹھیک ہے۔ اس کی بے ساختگی پہ ہنستے ہوئے جھکا اور اس کے ہونٹوں کے گہرے سرخ رنگ چراتا اسے اپنی باہوں میں سمیٹ گیا۔ آپ پھر وہ دونوں اپنی اپنی ڈارک سائڈز کو ایک دوسرے کے ساتھ اور چاہت کے ساتھ چھپائے زالی میر کے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے نگر نگر گھومنے لگے۔ زالی میر کے پورٹ فولیو میں مختلف ملکوں کے مختلف شہروں کی تصاویر کا اضافہ دن بدن ہوتا جا رہا تھا۔ ان تصاویر میں سر کو اسکارف سے لپیٹے زالی میر کسی تصویر میں اس کے سہارے کھڑی ہوتی تھی تو کہیں افغان کی باہوں میں مقید، کہیں وہ فطرت کو خوبصورتی کو محسوس کر رہی ہوتی تو کہیں وہ افغان کے لمس پہ شرمائی لجائی ہوتی تھی۔ لیکن ان تصاویر میں نظر آتی زالے میر کے چہرے پہ اس وقت چھائی سچی خوشی اس کی ساری محرومیوں کو ختم کر گئی، اور یہی چیز اس کی کل کائنات منتشا اور مسز جوزف کو پرسکون رکھتی تھی۔ ڈاکٹر کے ساتھ کل اپائنٹمنٹ ہے، تو کیا خیال ہے اسے اجازت نہ لوں کہ مجھے کیک کھانا ہے؟ نیو یارک کی خوبصورت سڑکوں پہ چلتے ہوئے افغان نے اپنے ساتھ چلتی زالے کے کان میں سرگوشی کی تو وہ سر تاپا فوراً رنگوں میں نہا گئی۔ نہیں میری طبیعت خراب ہے، وہ گڑبڑاتے ہوئے اسے بولی تو اس نے لپک کے اسے بازوں میں جکڑا۔ ایسی کی تیسی تمہاری طبیعت کی،
اسے بازو میں اٹھائے وہ اس کے کھلکھلاتے وجود کو لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا جہاں سے وہ ڈاکٹر کے پاس جانے والے تھے، کیونکہ 2 ہفتے بعد انہوں نے پاکستان واپس جانا تھا۔ وہ دونوں مختلف محرومیوں کے سائے تلے پلے نامکمل افراد تھے جن میں بہت سی خامیاں بھی تھیں، لیکن ان کے دل ان کی خامیوں پہ حاوی ہوئے، لیکن خامیوں ایک دوسرے کے لیے مرہم بن چکے تھے۔ میری زندگی کی کتاب میں، میرے روز و شب کے حساب میں، تیرا نام جتنے صفحوں پر ہے، تیری یاد جتنے شبوں پر ہے، وہی چند صفحے ہیں متاع جاں، انہی رت جگوں کا شمار ہے۔ آپریشن تھیٹر سے نکلتے ہوئے اس نے تھکے تھکے انداز میں چہرے سے ماسک ہٹایا اور اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ خوبصورت مگر سادگی سے سجے روم میں داخل ہو کے اس نے اپنے ہاتھ دھوئے اور سیدھا آ کے صوفے پہ نیم دراز سی ہو گئی۔ آج اس نے بیک ٹو بیک 2 آپریشنز کیے تھے جنہوں نے اسے ذہنی اور جسمانی طور پہ تھکا ڈالا تھا، تبھی وہ کثر مندی سے پشت صوفے سے ٹکائے آنکھیں موند چکی تھی۔ اسے اس انداز میں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری کہ دھپ کی زوردار آواز پہ اس کے سوئے سوئے سے اعصاب ایک دم سے بیدار ہوئے۔ اس نے اپنی خوابیدہ نگاہیں اٹھا کے کھڑکی کی جانب دیکھا تو حلق سے بے اختیار چیخ بلند ہوئی، شش ڈاکٹر، چلانے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ مجھے یہ آواز کسی اور طریقے سے بند کرنا پڑے گی، کیونکہ اس آواز کو بنا پسٹل کے بھی 360 طریقوں سے بند کر سکتا ہوں۔ سیاہ لبادے ملبوس و چہرے پہ سیاہ رومال باندھے ہاتھ میں پسٹل گزرے دنوں کی یاد بنا اس کے سامنے کھڑا بے باکی سے بولا تو اس کی آخری بات پر اس نے تمتماتے چہرے کے ساتھ اسے گھورنے کی کوشش کی۔ شرم نہیں آتی آپ کو یوں ایک ڈاکٹر کے کمرے میں آ کے اس کے ساتھ ایسی فضول گوئی کرتے ہوئے؟ وہ فوراً سنبھل تو ہی بظاہر شرم دلانے والے لہجے میں بولی، لیکن دوسری جانب ڈھٹائی اور بے شرمی عروج پہ تھی۔ اگر یہ ڈاکٹر اگلے 2 منٹ میں اپنی جگہ سے نہ اٹھی تو یہ بلیک ایگل فضول گوئی کے ساتھ فضول حرکت کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ اس کی کرسی کے بے حد نزدیک آ کے ٹھہرتا وہ اس کی جانب جھکتے ہوئے بے باکی سے بولا تو اس کے چہرے پہ قوس و قزح کے رنگ بکھرنے لگے۔ میں اپنے لالا کو شکایت لگاؤں گی اگر مجھے ہراس کرنے کی کوشش کی تو۔ اگر وہ بلیک ایگل بنا تھا تو وہ بھی اس وقت اس کی زرشالے نہیں بلکہ ڈاکٹر زرشے ہی تھی۔ لیں کرے بات۔ گزرے دنوں میں کی گئی ڈٹائی کی مثال قائم رکھتے ہوئے اس نے افغان کا نمبر ملا کر اس کے سامنے موبائل رکھا تھا، وہ گڑبڑائی۔ پالاج؟ دانت کچکچاتے ہوئے اس نے کال بند کیا اور اس کی جانب دیکھا جو ہنستے اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ ایک اچھا موقع آپ ضائع کر چکی ہیں کیونکہ میں آپ کو کڈنیپ کرنے والا ہوں، ڈرامائی انداز میں کہتے ہوئے اس نے اس کے رخساروں کو شدت سے چوما اور اپنا رومال اتار کے پسٹل جیکٹ میں چھپاتا وہ اسے ساتھ لیے دروازے کی جانب بڑھا، اور پھر ہاسپٹل کے کوریڈور سے گزرتے ان کی دبی دبی سرگوشیاں اور کھلکھلاہٹیں اس بات کی گواہ تھیں کہ دنیا والوں کی پلاننگز کے برعکس اللہ پاک نے ان کی محبت کو خوبصورت منزل عطا کر دی تھی۔ اگر محبت احساس ہے تو وہ احساس تم ہو، اگر محبت جذبات ہے تو وہ جذبات تم ہو، اگر محبت پھول ہے تو وہ پھول تم ہو، اگر محبت خوشبو ہے تو وہ خوشبو تم ہو، اگر محبت شاعری ہے تو وہ شاعری تم ہو، اگر محبت گیت ہے تو وہ گیت تم ہو، اگر محبت ساز ہے تو وہ ساز تم ہو، اگر محبت آواز ہے تو وہ آواز تم ہو، اگر محبت راز ہے تو وہ راز تم ہو، اگر محبت سکون ہے تو وہ سکون تم ہو، اگر محبت جنون ہے تو وہ جنون تم ہو، اور اگر کسی سے اظہار محبت ہے تو ہاں میرے دمدم، میرے ہمدم، مجھے تم سے محبت ہے، بے حد بے پناہ بے انتہا محبت ہے۔ ختم شد۔ جی تو جناب، آج یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے کسی اگلے نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔